السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں کیوں نکلے، جبکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت بھی کر چکے تھے؟ مروان بن حکم کے لشکر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے، لیکن پھر بھی مروان نے ہی ان کو شہید کیوں کر دیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل اسلام کے حالات نہایت پرآشوب اور پرفتن تھے۔ ان نازک حالات میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد قریشی ہے۔ اسلام لانے والوں میں آپ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تمام غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بطور ڈھال پیش کر دیا۔ ہاتھوں پر 75 زخم آئے، انگلیاں سن ہو گئیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین چہرہ، گندم گوں بالوں والے تھے۔ آپ کا نسب یہ تھا: طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن کعب بن لؤ۔ کعب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جنگ جمل میں شریک ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود یہ کہ طلحہ ان کے مخالف لشکر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شریک تھے، جب ان کی شہادت کی خبر سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ ایک دفعہ جبکہ غالباً 17 یا 18 برس کی عمر تھی، تجارتی اغراض سے بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دی، لیکن یوم ولادت سے اس وقت تک جس قسم کی آب و ہوا میں پرورش پائی تھی اور گرد و پیش جس قسم کے مذہبی چرچے تھے، اس کا اثر صرف ایک راہب کی پشین گوئی سے زائل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ابھی مزید تعلیم و تلقین کی ضرورت تھی۔ مکہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور ان کے مخلصانہ وعظ و پند نے تمام شکوک رفع کر دیے۔ چنانچہ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور خلعت ایمان سے مشرف ہو کر واپس آئے۔ اس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان 8 آدمیوں میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں نجم صداقت کی پرتو ضیاء سے ہدایت یاب ہوئے اور آخر کار خود بھی آسمان اسلام کے روشن ستارے بن کر چمکے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے۔ عثمان بن عبید اللہ نے جو نہایت سخت مزاج اور طلحہ بن عبید اللہ کا حقیقی بھائی تھا، ان کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مارا کہ اس تشدد سے اپنے نئے مذہب کو ترک کر دیں، لیکن توحید کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ آپ جنگ جمل میں باعمر 64 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنان خلافت سنبھالنے پر مجبور کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو بیعت عام کی لیے جمع کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو برابر کے دعویٰ دار تھے، تاہم اس شورش
اور ہنگامہ کے وقت چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ خلیفہ وقت کا قتل کوئی معمولی حادثہ نہ تھا، اس سے تمام شورش اور بدنظمی پھیل گئی اور مفسدین کی متعلق العنانی نے خود مدینہ کو پرفتن بنا دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کامل 4 ماہ تک خاموشی کے ساتھ اس فتنہ فساد کا تماشا دیکھتے رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حالات کو قابو کرنے کی بابت ریافت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو میرے بھائی، میرا سامنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ میرے ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میرے ہاتھ ان کی گردنوں تک نہیں پہنچ سکتے اور میں ان کے خلاف سخت چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ اب جب دربار خلافت کی طرف سے اس کے انسداد کی کوئی امید نہ رہی تو خود علم اصلاح بلند کرنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے خیال سے مکہ آئی تھیں اور مدینہ کی شور شحال سن کر اس وقت تک یہیں مقیم تھیں، اس لیے ان دونوں نے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر مدینہ کی کیفیت بیان کی اور علم اصلاح بلند کرنے پر آمادہ کیا۔ تھوڑی دیر کی بحث و مباحثہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق بصرہ جانے کی تیاری ہوئی، کیونکہ وہاں ان کے طرفداروں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اور نہایت آسانی کے ساتھ اس مہم کی شرکت پر آمادہ ہو سکتی تھی۔ غرض دایان اصلاح کی 1000 جماعت مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئی۔ بنو امیہ بھی جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ میں پناہ گزین تھے، جوش انتقام میں ساتھ ہو گئے۔ بصرہ کے قریب پہنچے تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ والی بصرہ نے مزاحمت کی۔ پہلے کچھ دنوں تک ان سے مصالحت کی کوششیں ہوئیں، لیکن جب وہ راہ پر نہ آئے تو بزور شہر پر قابض ہو گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں نے جوش و خروش کے ساتھ اہل دعوت کو لبیک کہا۔ جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے صلح کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یاد دلائی کہ زبیر، یاد ہے کہ تم میرے ساتھ بہت لاڈ اور پیار کر رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر، آج تم علی کے ساتھ پیار کر رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ تم میدان جنگ میں اس کے خلاف نکلو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یاد کریں۔ زبیر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ ان کو دوزخ بلائیں گے۔ یہ سن کر اسی وقت ان کا دل اس خانہ جنگی سے پھر گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زور و بازو کو برداشتہ خاطر دیکھا تو ان کا ارادہ بھی متزلزل ہوا اور جنگ سے کنارہ کش ہونے کی رائے قائم کر لی۔ مروان بن حکم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے 2 عظیم اور بہادر کماندار اس کی فوج سے جدا ہو رہے ہیں اور جنگ سے کنارہ کشی ہو رہے ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو گیا، کیونکہ اس نے بہت محنت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک فوج تیار کی تھی اور وہ ایک فیصلہ کن معرکہ چاہتا تھا، لیکن زبیر بن عوام اور طلحہ کے یوں جنگ سے ہٹ جانے سے وہ بہت مایوس ہوا۔ چنانچہ اس نے غصہ میں آ کر ایک
تیر سیدنا طلحہ کی طرف پھینکا، جو اگرچہ پاؤں میں لگا لیکن ان کے لیے تیر قضا ثابت ہوا۔ لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو فرمایا چھوڑ دو، یہ تیر نہیں بلکہ پیام خداوندی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 62 یا 64 برس کی عمر میں ذکار شہادت حاصل کی اور غالباً اسی میدان جنگ کے کسی گوشہ دفن ہوئے، لیکن یہ زمین نشیب میں تھی اس لیے اکثر غائب رہتی تھی۔ ایک شخص نے مسلسل 3 دفعہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کا حال سنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر ان کی لاش کو اس میں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی یہ جسم خاکی اسی طرح مسعون و محفوظ تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی معائنہ موجود تھا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ نستہ الفاظ کی ادائیگی درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ پیارے دوست، ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔